نے اس وقت عالم کفر کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بے شک پورا کفر لرزاں ہے. بے شک پورا یورپی یونین پریشان ہے. تو اتھل والوں اگر آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں تو قبر میں مصطفیٰ کریم کو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، میں اپنا حق ادا کر رہا بے ہوں. شک مرضی پھر آپ کی ہے. آپ لیڈر کو دیکھیں، آپ اپنے امام صاحب کو دیکھیں یا مرشد کریم کو دیکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. آپ جانیں، آپ کا وہ اخلاص جانے. میں نے اپنا حق ادا یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ نعرہ بتانا ہے کہ یہ نعرہ آپ نے لگانا ہے، اور انشاءاللہ ہماری نسلوں نے لگانا ہے. انشاءاللہ. بابا جی علیہ رحمت فرماتے تھے جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے تو 3 مرتبہ زندہ باد کہنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 دفعہ. پہلی دفعہ آہستہ، بالکل. دوسری دفعہ آہستہ، تیسری دفعہ آپ کے سینے سے آواز آئے. سبحان اللہ. بے شک. جیسے صحابہ کرام اندر داخل ہوئے نا، وہ جس کو مسیلمہ کذاب نے وہ قلعہ بنایا تھا، قلعے کا جب دروازہ کھولا حضرت برا بن عازب نے، تو جب داخل ہونے والے تھے تو فرنٹ پہ تھے برا بن عازب، ابو دجانہ، خالد بن ولید اور زید بن خطاب اور عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور خالد بن ولید. یہ بھی اندر داخل ہوئے نا تو ان کے نعرے سے بہت ساروں کے جگر پھٹ گئے. یہ ابھی کی بات ہے، یہ افغانستان آپ کے پڑوس میں. یہ کہتے ہیں ہم 25 بندے رہ گئے تھے، ہماری گولیاں بھی ختم ہو گئی تھی، تو امریکی فوج سامنے تھی، تو ہم نے سمجھا کہ اب شہادت ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو گولی ہے نہیں، ابھی آئیں گے اور ہمیں ماریں گے. تو آخری نعرہ مارے ہم لوگ. کہتے ہیں 25 بندوں نے مل کے دل سے جو نعرہ لگایا نا، آرمی بھاگ گئی. یہ آن دا ریکارڈ ہے. امریکہ کی فوج بھاگ گئی. 7-8 بندے جو نا تڑپ رہے تھے، تو ہم جیسے ہی وہاں غار سے باہر آئے دیکھا ان کے منہ سے اور ناک سے خون بہہ رہا ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس تو گولیاں تھی نہیں، یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے جو آواز لگائی تھی نا، اس آواز نے ہمارے جگر کو چھلنی کر دیا. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. بے شک. مومن کی تکبیر سے جو کفر پر حائل پریشانی ہوتی ہے وہ آپ کا نعرہ ہے. بے شک. اس سیٹلائٹ پہ آج اس دربار عالی شان کے عرس کے موقع پر وہ آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں بے شک. کہ آیا یہ لوگ بھی اس وقت دین اسلام کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں یا صرف رسمی طور پر لنگر کھا کے جانے والے ہیں. آپ نے 2 مرتبہ آہستہ، تیسری مرتبہ سینے سے آواز آئے. میں ایک اور مثال دوں. جیسے آپ جنگل میں جا رہے ہوں، اچانک سے اندھیرے میں جن آ جائے، سبحان اللہ نہیں بولا، ایک جن آ جائے سامنے، اس وقت آپ کا بیہیور کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ چیختے ہیں نا، چلاتے ہیں. تو جو زبان میں آتا ہے یا اللہ خیر ایسے کہتے ہیں، وقت دستگیر، جو بھی آ جاتا ہے تو اس وقت آپ چیخ کر وہ کہتے ہیں. آپ نے آخری زندہ باد چیخ کے کرنا ہے، آپ کا پڑوسی ہل جائے. اب میں 3 مرتبہ زندہ باد کہتا ہوں، آپ نے بالکل اسی طریقے سے مجھے جواب دینا ہے. میں 3 مرتبہ بھی بولتا. بیٹھو بیٹھو. جب نعرہ لگے نا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. یہ تیسری مرتبہ آپ نے ہلانا ہے. جیسے اسٹیج پہ بھی کچھ لوگ ہل بے گئے. شک. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. اب لگاؤ نعرہ. بے شک. تھکے بیٹھے ہو پکے بیٹھے ہو؟ ہاں، کیونکہ 150 کلومیٹر، بے شک. 150 کلومیٹر لاہور سے وزیر آباد پیدل سفر کر کے جب ہم وزیر آباد پہنچے تو وہاں میں نے جوانوں سے پوچھا تھکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو؟ تو وہ چھل کے کہہ رہے تھے پکے بیٹھے. سبحان اللہ. آپ تیار ہو؟ میں نعرہ لگاؤں جواب دو گے؟ اور ہاتھ بھی کھڑا کر کے. ہاں، سبحان اللہ. ہاتھ سارے کھڑا کے. جو سرکار کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو سبحان کسی نے کسی پارٹی کا کلمہ پڑھا ہے وہ بے شک نہ کھڑا کرے.
تاجدار ختم نبوت آواز تو نہیں آئی مزو کون آئے بیلے جو مانو لاسی مانو آواز یہ تو مجموعہ خدا جو قسمہ وہاں جو آواز اچھے کوئٹے جے ایوانن تے اسلام آباد جے ایوانن تا ہی آواز ہوئی وہاں جو دیتے اسٹیج تا ہی کون آئے آنی دو پکو تاجدار ختم نبوت اللہ آپ کو مصطفیٰ کی صدقے میں سلامت ہے الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام خصوصاً اسٹیج پر جلوہ فگن علماء اہل سنت اور حضرت اللہ مولانا دوست علی صاحب طاہری نقشبندی زید مجدہ الکریم اور جناب غلام مصطفیٰ صاحب باقیوں کے نام سے میں واقف نہیں ہوں محمد حفیظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ رائب علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی ساتھیوں کے نام نہیں جانتا ہوں بابا جی فرماتے تھے جن کے نام پہ آئے ہیں وہ سب کا نام جانتے ہیں سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے ولی کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ پریشان ہوتے ہیں تاجدار ختم نبوت آخری بار زور سے بتایا تھا ابھی بھول گئے میں تو اگلے سال بھی دیکھنا چاہوں گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ اپنا ورد رکھو خوراک خدا کی قسم یہ نعرہ لگتا ہے نا تو ہماری جان میں جان آ جاتی ہے بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائے سر یہ کون ہے یہ ہماری خوراک ہے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے اس وقت فلیٹ سیل جو ہے نا وہ تقریباً 50 کو پہنچ گئے ہوں گے 50,000 1.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں قبلہ کے حکم پہ حاضر ہوا ہوں میں چند باتیں کروں گا لیکن میں آپ کو ایک واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے نعرے پر کسی کو نہیں دیکھو دین میرے باپ کا نہیں ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے دین مصطفیٰ کا ہے جب محبوب کا نام آ جائے ادھر ادھر نہیں دیکھو کون مجھے دیکھ رہا ہے دیکھیں ایمان سے میں نے بڑھڑا پی بھی پنجے پٹ جی شادی تے یہ شرم نہ تو کرے تو میں اچھی داڑھی سانے نچاں تو کرے تو نہ تو مصطفیٰ جے نالے تے چھا جو شرم محبوب جو نالو اچھے وہ دیوانہ ہوا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد سلامت رکھیے نہ خوف نہ حزن خوف کہتے ہیں اس کو کہ پسند والی چیز نہ ملے اس کا خوف ہوتا ہے فرمایا ولی کو یہ ہے ہی نہیں پسند والی چیز چلی نہ جائے اس کا حزن ہوتا ہے فرمایا ولی کو یہ بھی نہیں ہے یہ تو دو شان آپ لوگوں نے کئی سالوں سے سنے میں ذرا آگے دو شان سناؤں جو قرآن نے بیان کیے فرمایا کون ہے ولی جس کو خوف اور حزن نہیں ہے یہ تو ان کی صفات ہیں یہ ان کی شان ہے ان کی انٹروڈکشن کیا ہے ان کی تعریف کیا ہے کس کو ہم ولی کہیں گے کہ جس میں یہ علامتیں ہوں کہ خوف اور حزن نہ ہو یہ تو ان کی شان بیان کی جا رہی ہے آخر وہ ولی ہیں کون ان کی پہچان کیا ہے رب نے فرمایا دو پہچان کتنے ہیں
دو. فرمایا یہ دو پہچان کر لو آپ کو ولی کی پہچان ہو جائے گی. یا اللہ کون سے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. سب سے پہلی نشانی یہ دیکھو کہ وہ مومن ہو. کیا ہو؟ ایمان اس کا سلامت ہو، مصطفیٰ سے رشتہ مضبوط ہو. سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے دربار مصطفیٰ میں پہنچا دے. سبحان اللہ. جو مرشد دربار مصطفیٰ کا باغی کر دے وہ مرشد نہیں ہے. جو مرشد مرید کو پکڑ کے مصطفیٰ کا غلام بنا دے وہی کیا ہے؟ ولی ہے، وہی مرشد ہے، وہی ایمان والا ہے. ایمان مصطفیٰ کو دل سے ماننے کا نام ہے. نہ مصطفیٰ کریم کو جاننے سے ایمان آتا ہے. اگر جاننے سے ایمان آتا تو ابو جہل مسلمان ہوتا. نہ مصطفیٰ کریم کو پہچاننے سے ایمان آتا ہے. اگر پہچاننا ایمان کا نام ہوتا تو یہودی کے مدینے کے جو یہودی ہیں وہ مومن ہوتے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں یہودی، ایسے مصطفیٰ کو پہچانتے تھے، تو وہ مومن ہوتے، وہ نہیں. اگر نماز پڑھنا ایمان ہے، توجہ ہے، اگر روزہ رکھنا ایمان ہے، حاجی بننا ایمان ہے، زکوٰۃ دینا اگر ایمان ہے، تو عبداللہ بن ابی سب سے بڑا نمازی تھا. اور اس کی جماعت پتہ ہے کیا؟ اس نے جو مسجد بنائی وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اب یہ جنگ پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں مہینے 2 مہینے لگائیں، ہم اپنی مسجد یہاں بنا لیتے ہیں. سرکار جب جنگ سے واپس آئے دیکھا مسجد کھڑی ہے، تو رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ مسجد، یہ تو قرآن میں موجود ہے، بے شک یہ جلا دو. کیا جلا دو؟ مسجد جلا دو. کیا جلا دو؟ مسجد بھی ایکسیپٹڈ ہے، مسجد بھی ہے، لیکن اس کو جلا دو. کیوں؟ کیونکہ یہ ارصادا للمومنین، یہ مومنوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، یہ نفاق پھیلانے کے لیے. تو مسجد تو اس نے بھی بنائی، نمازی وہ بھی تھا، لیکن مومن تھا نہیں. قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ ولکن المنافقین لکاذبون. یہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں. تو پتہ چلا نہ نماز میں ایمان ہے، نہ زکوٰۃ میں، نہ حج میں، نہ روزے میں. اصل جو ایمان ہے وہ ہے مصطفیٰ کو دل سے ماننے میں. سبحان اللہ. بے شک. اور جو دل سے مانے گا وہ نمازی بھی ہوگا. سبحان اللہ. یہ لازمی ہمارا ہے. کبھی مولا علی نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی. بے شک. ایک نماز قضا ہوئی تھی واپس، سبحان اللہ. ہے نا حدیث میں ادھر جا نہیں رہا، میں سے اشارہ کر رہا ہوں. بے شک. ہاں، مولا علی نے ایک نماز کے لیے آنسو بہائے. بے شک. یہ حدیث پاک میں ہے. جب رونے لگے چہرے مصطفیٰ پہ آنسو آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ما یبکیک یا علی، علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ یا رسول اللہ میری نماز قضا ہوئی. سبحان اللہ. تو فرمایا یہ بھی میرا امتی ہے، بے شک. سورج بھی میرے امت میں شامل ہے، بے شک. ابھی لوٹا دیتا. سبحان اللہ. لوٹایا نہیں لوٹایا. ایک نماز کے لیے علی نے آنسو بہائے اور ملنگ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. شاید کہ آپ سمجھ جائے میرا اشارہ. وہ کیسا ملنگ ہے؟ وہ علی کا ملنگ ہو سکتا ہے؟ علی کے ملنگ یہ بیٹھے. علی کا ملنگ بابا فرید ہے، سبحان اللہ. علی کا ملنگ غوث اعظم ہے، سبحان اللہ. علی کا ملنگ داتا علی حجویری ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہے. یہ اولیاء اللہ، یہ علماء نمازی. جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا. ایمان پھر کیا ہے؟ ایمان مصطفیٰ کو دل سے ماننے کا نام ہے. سبحان اللہ. جنگ چل رہی ہے، توجہ ہے، بے شک. آخر والوں کے ہے، جی. جنگ چل رہی ہے. ایک کافر اپنی اونٹنی پہ گزر رہا ہے، دیکھا کہ مسلمان اور کافر لڑ رہے ہیں.
تو وہ بھی آیا کہ میں اپنے بھائیوں کی مدد کروں کافروں کی. وہ جیسی اندر آیا چہرہ بددعا پہ نظر پڑی, دیوانہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. ادھر اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے کہا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ادھر بیٹھے بیٹھے کہا مجھے اپنے پارٹی میں شامل کرے. سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ. اونٹ پہ کھڑا کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہو گیا؟ ہو گیا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہو گیا. اب جب مسلمان ہوا تو دل نے چاہا کہ میں اب نیچے اتروں اور مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دوں, کیونکہ بوسہ دینا یہ محبت کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے. اس پر حدیث موجود ہے. ایک 10 سال کا بچہ, ہمارے تو 20 سال کے بچے کو دین کا شعور نہیں ہے. 20 سال کا بچہ ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے. 10 سال کا بچہ وہ کھڑا ہے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے یوں کرتے کرتے آگے آئے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو بوسہ دیا, پھر پاؤں کو بوسہ دیا. تو سرکار نے فرمایا طلحہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے, میں نے یہ چوما ہے تو محبت میں چوما ہے. پتا چلا کوئی کسی کو چومتا ہے تو محبت میں چومتا ہے. اچھا مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ دل و جان سے. مجھے والدین سے زیادہ آپ سے پیار ہے. 10 سال کا بچہ, کیونکہ وہ مائیں اپنے بچوں کو محبت رسول کا درس دیتے تھے. ایک روایت میں نے پڑھی کہ ماں اس وقت تک بچوں کو کھانا نہیں دیتی تھی جب تک ان سے پوچھتی نہیں کہ زیارت کر آئے ہو یا ایسے آئے ہو. جو بچہ کہتا میں زیارت کر آیا ہوں کھانا لگا دیتی, جو کہتا میں نہیں کیا بلا جا پہلے زیارت کر پھر. ادبوا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی محبت کا درس دیجیے. اچھا مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا جا اور اپنے باپ کو قتل کرا, اپنے والد کا سر لے کے آ, پھر میں مانوں گا تیرے اندر محبت ہے. 10 سال کا بچہ, سبحان اللہ. فوراً دوڑ لگائی, دروازے پہ پہنچے. نبی علیہ السلام نے آواز دی, میں طلحہ ادھر آ. واپس آئے. کہا میں باپوں کو مروانے نہیں آیا ہوں, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. یہ امتحان ہوتا ہے صرف, ہر کوئی نہیں شہید ہوتا. وہ وہاں لکھا جاتا ہے ممتاز قادری شہید ہو گیا, وہ وہاں لکھا جاتا ہے ماجد عزیز شہید ہو گیا, ہزاروں میں ایک شہید ہو گیا. ہم ڈر کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ محبت میں آگے بڑھو, شہادت تو کسی کسی کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ اونٹنی سے نیچے اتر رہا تھا, سبحان اللہ بولے آپ. وہ پاؤں اس کے رکاب میں, ہم لوگ رکاب بولتے ہیں بیراگی میں, آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے, سندھی میں چاہتا تھا رکاب میں پاؤں پھنس گیا, نیچے گرے پتھر میں, یہاں سر لگا اور شہید ہو گئے. ابھی نہ اس نے نماز پڑھی ہے, نہ اس نے روزہ رکھا ہے, نہ حج کا موقع ملا, نہ زکوٰۃ کا موقع ملا, نہ کوئی اور عمل کیا. ایک بار زندگی میں کلمہ پڑھا تھا, صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہوا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ بندہ جس نے نماز کبھی نہیں پڑھی, روزہ بھی نہیں رکھا, موقع نہیں ملا, حج بھی نہیں کیا, موقع نہیں ملا, زکوٰۃ بھی نہیں, موقع نہیں ملا, بتائیں آپ اس کے مرتبے کو کوئی ولی پا سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دل سے مصطفیٰ پر ایمان لیا. سبحان اللہ. تو جو ایمان ہوگا وہ ولی, ایمان والا ولی ہوگا. اب دوسرا جو ہے, دوسرا کانو یتقون, اس پہ ذرا غور کیجیے. یہ ہے ماضی استمراری, علماء بیٹھے ہوئے, اور ہمارے بچے جو اسکول پڑھتے ہیں ٹینس, 12 ٹینس, اس میں پاسٹ کنٹینیوس پڑھا ہے کہ کہاں بچے ہے کوئی پاسٹ کنٹینیوس پڑھا ہے؟ ہاں. پاسٹ کنٹینیوس کا مطلب یہ ہے کہ جو کر رہا تھا جاری ہو, کیا ہو, اسٹل, مسلسل
कानू यत्तकून, मुसलसल जो तकवा करे वो वली है, मुसलसल जो परहेजगार हो वो वली है। ये नहीं मजमे में वली है, घर में जाके खाली है, मस्जिद में वली है, बाजार में सूद का कारोबार कर रहा है, मस्जिद में वली है और सरकारी इदारों में जाकर रिश्वत दे रहा है, वो वली नहीं है। कुरान कहता है कानू यत्तकून, जो मुस्तकिल, स्टिल, बराबर बराबर, मुत्तसिल, दरमियान में कोई रुकावट ना हो। किसी ने गौसे आजम से पूछा, सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो, हुजूर आपने मुजाहिदा किया, शुरू कहाँ से किया? फरमाया मैं पैदाइशी वली था और मैं पैदाइशी हाफिज कुरान था। मैंने शुरू अपना मुजाहिदा कुरान से किया, मैंने तिलावत शुरू की है। हुजूर आपने दिन में कितने पारे पढ़े हैं? फरमाया मैं हर रात में एक कुरान पाक पढ़ता था। बहुत कम सुभान अल्लाह गौसे आजम, ऐसे सारे गौसे आजम के मुरीद बैठे हैं माशाअल्लाह। हाँ, तो फरमाया कि मैं हर रात में एक कुरान पढ़ता था। शुरू में मैं 2 कदमों पे और फिर 2 कदमों पे जरा मुझे मजा आ रहा था नफ्स को, मैंने एक पाँव को बांध के और उधर कोई लकड़ी लगा के उससे हाथ पकड़ के एक पाँव पे मैंने खड़े होकर पूरी रात में एक कुरान पढ़ा है। हुजूर फिर कितने दिन पढ़ते रहे महीने में? फरमाया महीना नहीं पूछो, साल पूछो। मैंने कहा हुजूर कितने साल? फरमाया 15 साल। मैं सोच में पड़ गया, यार 15 साल, इसमें सर्दी भी है, गर्मी भी है, तबीयत इंसान है, कभी बुखार, कभी क्या, सबको मात दिया गौसे आजम ने। ये है कानू यत्तकून, स्टिल, मुसलसल। ऐसा नहीं है कि हम अगर कहीं जाएं काफिले पे, माजरत के साथ, मैं किसी पर हिट नहीं कर रहा, मेरी अक्सर तकरीरों को समझते हैं ये किसी को हिट कर रहा है। मैं एक जनरली आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, लेकिन उसका गलत मतलब समझते हैं। वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह, मैं हल्फन कह रहा हूं, मेरी नीयत किसी भी पार्टी को हिट करना मकसूद नहीं है। मेरा एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है, तो पेटी और कमेटी वाली, वल्ला बिल्ला ना मेरा तसव्वुर है। हालांकि मेरी मस्जिद में भी चंदा है, बगैर चंदे की मस्जिद नहीं चलती, मदरसा है, मैं भी हूँ, चंदा मैं लेता हूँ, नहीं ऐसा नहीं लेता, मेरा मदरसा चल रहा है। मैं एक जनरली लगा रहा हूँ कि हमारे जहनों पर ये चीज हावी कर दी गई, ये कुफ्र ने हावी कर दिया। इस्लाम की रियासत में ये चीज नहीं थी। तो उसका लोगों ने, कुछ साथियों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा नहीं भाई, मेरा किसी पार्टी, किसी की तरफ कोई वल्ला तकरीर से आप शायबा ना ले। मैं जब भी बात करूंगा आपसे जनरली बात करूंगा कि इस्लाम के साथ क्या मामला किया है कुफ्र ने, इस्लाम इस वक्त क्यों गरीबुल वतन है, इस्लाम इस वक्त क्यों मफलूकुल हाल है, इस्लाम इस वक्त क्यों मस्जिद से बाहर निकलकर बाजार तक अपना हुक्म नाफिज नहीं कर सकता, इस्लाम इतना गरीब क्यों है कि वो मस्जिद में बंद है और उसके गली में ढोल बाजे बजाकर शादियां किया जा रहा है, लेकिन इस्लाम कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इस्लाम को हमने पाबंद कर दिया है कि आप निकल नहीं सकते, आप चंद रस्मों के कैदी बन के रह चुके हैं। तो मैं वो दर्द से वो बयान करता हूं, किसी पार्टी को हिट नहीं है। मैं मिसाल दे रहा था, अगर आप काफिले में जाते हैं तो आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप इशराक पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, सलातुल अवाबीन पढ़ते हैं, तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, तहियतुल वुजू पढ़ते हैं, लेकिन घर में अगर आ जाए फजर छूट जाती है तो ये स्टिल नहीं हुआ, ये कानू यत्तकून नहीं हुआ। जैसे आप वहां करते थे वही घर में करे तो ये है कानू यत्तकून। सुभान अल्लाह। यानी उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सहाबा किराम सिर्फ जुम्मे की नमाज पे जाते तो दस्तार पहनते थे, अमामा पहनते थे, उसके बाद वो खाली बगैर टोपी के बाजार में घूमते थे या बगैर अमामे के जो है वो बाजार में नहीं, वो बाजार में होते थे तब भी दस्तार होता था, वो मस्जिद में होते थे तब भी दस्तार होता था, वो जंग लड़ रहे होते तब भी अमामा उसके सरों से कभी नहीं उतरा। सहाबा तो सहाबा है यार। नूरी नसीर खान जब लड़ रहा था, ये सिखों के खिलाफ लड़ाई जारी थी, अब लड़ते लड़ते जब वो सिख के तलवार के नीचे आए और आपका अमामा नीचे गिर गया, नूरी नसीर खान की बात कर रहा हूं, बलूचिस्तान के खानों की बात कर रहा हूं जो इस्लामी रियासत चलाते थे, वो इस्लाम तो गया
آیا بھی سب سے پہلے بلوچستان میں تھا اسلام. آج اسلام کا نام و نشان نہیں ہے سوائے نماز روزہ حج زکات کے. مجھے کوئی دکھائیے کہیں کسی کلرک کے پاس, کسی ڈی سی کے آفس کے پاس, کسی منسٹر کے پاس, کسی اسمبلی کے پاس کہیں اسلام آپ کو ملے تو مجھے بتا دینا یہ اسلام موجود ہے. جو سب سے بڑا تہجد گزار کلرک ہے وہ سب سے بڑا رشوت خور ہے. جو جج کا اسٹینو جو تسبیح لیے بیٹھا ہوتا ہے سب سے بڑا رشوت خور وہی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نہیں ہے. کہاں ہے اسلام, کدھر ہے اسلام کو ہم نے مسجد کے اندر بھی بولنے پر پابندی ہے. اگر کسی سے کہہ دو علامہ صاحب آپ کیوں نہیں بیان کرتے دین, آپ دین کیوں نہیں بیان کرتے, صرف نماز روزہ حج زکات 11ویں 12ویں 12ویں یہ سارا کر کے لنگر کھا کے ختم کرتے, دین بھی بیان کرو کہ دین کا نظام صرف مسجد میں نہیں, مزار پہ نہیں, یہ تو ہر جگہ پہ ہے, بیان کرو. کہتے جی ہم تو مکی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے کہا مکی زندگی میں تو بیان دین تھا, غلبہ دین نہیں تھا, بیان دین تھا. لیکن اس دین کے لیے قربانی تو دی نا حضرت خبیب, سبحان اللہ, قربانی دی ہے حضرت سمیہ نے, سبحان اللہ, جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے, جس کے دونوں پاؤں میں ایک اونچنی میں رسی باندھ کے مغرب کی طرف اور ایک مشرق کی طرف درمیان سے چیر دیا گیا اس شہید اول کو. تمہیں کیوں نہیں چیرتے؟ تمہارے خلاف تو ایف آئی آر ہی نہیں ہوتی, تمہارے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ حضرت تو بہت اچھے ہیں, یہ کسی کو کچھ نہیں کہتی, ان کے خلاف کبھی پرچہ نہیں ہے. پرچہ تو کرواؤ, تو شیلنگ تو لو, کوئی فائرنگ تو لو, کوئی زخمی تو ہو, کوئی نکلو تو صحیح. بولتے ہی نہیں ہو تو پھر پکڑے کہاں جاؤ. اسی لیے آج تو مسجدوں میں دین بیان نہیں ہو رہا ہے, صرف استنجا تک رکھا ہوا ہے ہم نے قوم کو. میں حقائق بیان کر رہا ہوں. عزت اسلام کے ساتھ جو ظلم ہم کر رہے ہیں, کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے جب انٹیلیجنس کے چیف نے جب یہودیوں کے صلیبیوں کے چیف کو پکڑ کے گرفتار کر کے لایا تھا تو صلاح الدین ایوبی نے ان سے کہا تھا کہ جو ان کا چیف ہوتا ہے, جنگی جو قیدی ہوتا ہے, ہم اس کو قتل نہیں کرتے ہیں, لیکن سچ نہیں بولو گے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے. سچ بولو تمہارے کیا پروگرام ہے. تو اس نے بھی کہا تھا, یہ تاریخ ہے, یہ آپ گوگل سے بھی پڑھ سکتے ہو, کسی مولوی سے میرے جیسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گوگل سے بھی یہ پڑھ سکتے ہو کہ صلاح الدین ایوبی نے ان سے پوچھا تمہاری پلاننگ کیا ہے. انہوں نے کہا ہم ایسا نظام لا رہے ہیں, ایسا نظام لا رہے ہیں کہ نظام ہمارا ہوگا, چلانے والے مسلمان ہوں گے. اب ہم نہیں چلا رہے, ہم نے اسلام کو زنجیر ڈال کے قید نہیں کیا ہے. پورا سال بدماشی کرے, پورا سال فحاشی کرے, عیاشی کرے, نشہ کرے, سارا کچھ کرے, اور جناب 27 رمضان کو رو رو کر مسجد کی دیواریں ہلا دے, یا اللہ معافی, یا اللہ معافی. ایسے معافی نہیں ملے گی بھائی. پورا سال بدماشی کرے, سود کا کاروبار کرے, اور آخری دعا میں جائے اور جنت حاصل کر کے آئے, ایسے جنت نہیں ملے گی. اور جا رہا ہے سود کی گاڑی میں, واپس آ رہا ہے سود کی گاڑی میں, دعا قبول ہوگی؟ ایسے ہم لوگ رسمی لوگ ہیں, رسمی مسلمان ہیں. اسٹل کانو یتقون, مسلسل جو تقوی کرے وہ ولی ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم نے فرمایا 15 سال یہ ہے مسلسل تقوی. اب غوث اعظم کی زبانی میں صرف پیر کے 12 شرائط سنا دوں, پھر آپ سے اجازت چاہوں. اجازت ہے؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. غوث اعظم سے پوچھا گیا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا 4 شرطیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کتنا فرمایا؟ 4. اور داتا علی حجویری نے فرمایا 8 شرطیں. یہ 8 شرطیں دیکھو تو پیر بناؤ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا 4 دیکھو تو پیر بناؤ. غوث اعظم سے پوچھا گیا تو غوث اعظم نے فرمایا 12 شرطیں ہیں. سبحان اللہ. کتنی شرطیں ہیں؟ توجہ میری طرف, توجہ تیرا قرآن جو معاون. ہاں میں غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں, آخری بات ہے, توجہ سن لیجیے. یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے, ریکارڈ لے کے گھر میں تفصیل سے سن لیجیے. 12 شرطیں ہیں, جس میں 12 شرطیں ہوں تو وہ پیر بنے گا, 12 شرطیں نہ ہوں تو وہ پیر بنانے کے قابل نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. غوث اعظم پیر امام تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
گئے ہو یار، تھک گئے ہو۔ آخری بار ایسا کرنا، یہ سندھ جائے تو لے کے جائے، بلوچستان والوں نے بھی اچھا نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت، آخری دفعہ نا سینے سے چیخ آ جائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہاتھ بھی متھے گئے کچھ نہ تھیندو، کیر نتھو ڈسے، آؤ ہتے نہ یہ سائیں جے دربار تے آیا ہوں، سائیں ڈسے تو باقی بیا کون ڈسندا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ دج میں آتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت بس میری آخری بات ہے، 12 شرطیں میں بیان کر کے آپ کی اجازت چاہوں گا، توجہ ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا پیر وہ ہے جس میں اللہ کی 2 صفتیں ہوں۔ سبحان اللہ، بہت کم حلق ہوتا جو لنگر کرائے لنگر کہن وہ تو بابا یہ سٹھو چل، ہاں وہ تو آواز اترو اچھے تھا، اب جو کی میں بدن 2 شرطیں ہوں، اس میں صفتیں ہوں اللہ والی، اور 2 صفتیں ہوں مصطفیٰ والی، اور 2 صفتیں ہوں صدیق اکبر والی۔ سبحان اللہ، بہت کم بولا ہے۔ 2 صفتیں ہوں فاروق اعظم والی، 2 صفتوں عثمان غنی والی، 2 صفتیں ہوں مولا علی والی۔ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ یعنی غوث اعظم 12ویں مناتے تھے، سبحان اللہ، 12ویں مناتے تھے، اور 4 یار کے بھی قائل تھے، سبحان اللہ، تبھی تو یہ 4 سسٹم سے نا، سبحان اللہ، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر اکبر، سبحان اللہ، اور یہ سسٹم صرف غوث اعظم سے نہیں ہے، یہ سرکار سے بھی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار نے بھی فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ ترتیب وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ 2 صفت اللہ والی ہو، ستار ہو اور غفار ہو۔ مرشد اپنے مرید کا عیب چھپائے، اس پہ پردہ رکھے، ہر جگہ بے پردہ نہ کرے۔ ویسے کسی بھی مسلمان کو بے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہے نا، کسی کو لے گئے حضرت، وہ کسی کو لے گئے، چرسی تھا، بولا 100 روزے پہ آ جاؤ، وہ لے گئے جناب محلے میں، تعارف کرا رہے دروازے طرف، اب ہی اگیا چرسی ہوں دو بشیر چرسی، ہانے الحمدللہ تبلیغ سے برکت سائی ہو، ہانے سدھو تھے، بے دروازے تے ویسے ہے اگے چرسی ہوں دو، 3 دروازے تے ہانے ہے چرسی ہو، سجے محلے میں۔ وہ آخری جیسے مکھے معافی دیو، اگے مجھا گھر وارا بھی نہ پیا سمیار دی چرس پیندو، تو سجے محلے میں مکھے بدنام کہو۔ پردو رکھن بھی ہو مسلمان جو مرشد جو ضروری ہے، سبحان اللہ جو۔ دوسری شرط ہو غفار، بخش بھی کرے، معاف بھی کرے۔ بھائی غلطی ہو جائے مرید سے تو سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ والی 2 صفتیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، رفیقاً شفیقا، ساتھی ہو، ساتھی ایسے جیسے مصطفیٰ نے سنگتی نبھائی ہے۔ صدیق اکبر ساتھ رہے نا، سفر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، توڑ تک، یعنی موڑ کا ساتھی نہ ہو مرشد، توڑ کا ساتھی ہو تو وہ مرشد ہے۔ ہاں، مرید کے پاس پہلے پراڈو تھا تو پیر صاحب ہمیشہ وہیں پہ سٹاپ کرتے تھے، وہ کاروبار میں تھوڑا سا وہ ہو گیا، اب وہ مرید سائیکل پہ آ گیا، اب مرشد کہیں اور سٹاپ کر رہا ہے، سبحان اللہ بولو آدھا۔ وہ مرشد بنانے کے قابل نہیں ہے، غوث اعظم نے فرمایا وہ ساتھی ہو تو ماڑے بندے کا، کمزور بندے کا بھی وہی رکھے، بڑے بندے کا بھی وہی رکھے، اور شفیقاً کیا ہو، مہربان ہو، کیا ہو، مہربان ہو۔ اور فاروق اعظم کے 2 صفتیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ جو مرشد
نیکی کا حکم نہیں دیتا وہ مرشد بنانے کے قابل نہیں ہے بقول غوث اعظم۔ جو مرشد برائی سے نہیں روکتا وہ مرشد بنانے کے قابل نہیں ہے بقول غوث اعظم۔ عثمان غنی، ان کی بھی دو صفتیں ہوں۔ پہلی صفت شرم و حیا، ہاں شرم بھی ضروری ہے، سبحان اللہ چاہو نا، سبحان اللہ۔ اے نہ تو مایوں بیٹھا ہے مرشد بیٹھو ان کی دعا تھوڑی، سبحان اللہ چاہو نا۔ ہاں شریعت میں 7 رشتہ اہڑا ہیں جن کا پردو نہ ہے، 7 رشتہ انہوں کا پردو نہ ہے، باقی جے کو بھی رشتہ آ سب ان کا پردو ہے، چاہے مرشدہ، چاہے مفتی صاحبہ، چاہے قاضی صاحبہ، چاہے کیر بھی ہے، پردو ان کا فرض آ۔ تو جو کو پردو نہ کرے تو غوث اعظم جے فرمان جے مطابق نہ ہی ہم بڑھائے سکو تا، سبحان اللہ بولو، اسا بڑھائے سکوں تا، اسا جو دور ہی ہوا نا، اسا یہ ہوٹل بارے کا بھی برخو نہ ہے، رکشے والے کا بھی برخو نہ ہے، سبحان اللہ چاہو نا، مارکیٹ میں مایوں خریداری کن، واہ سبحان اللہ۔ اور مرس جو کو بنگ بروتا گھر میں بیٹھو فون تو ہڑا ہے، ارے چری کتھے ہی، ہاں ہاں یہ اسا جو معاشرو غلط آ تو موکے بدھائیو یہ غلط آ، حق آئیو چری کتھے ہی آؤں مارکیٹ منجی مجھے لگا گھٹ کو آنی لکھ لانا دے تو یہ مقصل تے یہ مردا ایمان صاحب بتا یہ مردا۔ نوری نصیر خان چاہو تو بھئی کو بھی مائی دکان تے نہ ونجے، وہ جڑے پان آئے اٹھتے ایک مائی جو کو دکان کا سامان خرید پئی گئے جی ڈٹھو تو اٹھ کا ہیٹ ونی نیچے اتر کا سندھی مجھے لاسی تھوڑی بھی کا ہیٹ ونی انہیں کہ چاہیے انہیں کو خیرات کرو کمبو آئی خیرات ہلے پہ ہو اٹھن جو گون جو این جو ایک مانو ہوتا آئے ہو تو جام ہوا جیتے جو کو جام ہوئے دوستی ہوں دی ان سا انہیں کہ چاہیے تو بھائی خان صاحب جو کو فوتگی تھی ہوا خیرات پہ ہولے دعاوں کھوڑا دائیں اچھا موقع خبر ہے یہ تیز رفتار گھوڑو کھنی یہ تاں بیو کو بڑی لگن چا ٹریڈی لگن ہوتے پگو تو واقعی با خیرات ہولے وہ مانی کھا دیں دعا گھریں وہ مہمانوں حال حوال کہیں خان صاحب کیر مو چاہے کیر بھی کون مو چاہے خیرات تو ہولے ہفتوں کن تھے ہوا چاہے اصل مسئلہ ہوئی ہوا تو ماں دل میں ارادو کہوں تو کو اسلامی ریاست جے حوالے ساں ماں یہ قانون ٹھایا تو مائین کے اجازت نہ ہو جے بازار اچن دے لائے تو ماں نے مائی کے ڈٹھوں تو ماں پہنجے عمل جے کرے کہ شاید مونجا عمل خراب ہیں تو مونجو حکم نافذ کون تھے تو ماں پہنجے عمل جے گناہ جی معافی جے لائے ماں خیرات کیا یہ ہے نوان جا بڑا بلوچستان جا سرمایہ یہ ہے جے کہ اسلامی ریاست علائے سجو آنے اسے جے کے بیٹھا ہیں سبحان اللہ چاہو نا ماں بچا پڑا ہے سبحان اللہ ہی چاہو بطور تاجو جے کے بڑا ہے پورا سارا ہے اسلام نہ ہے اسلام کتے ہے شرم و حیا ان میں ہو جے بلکل پانی سے حق مائن پردونو سامو اچھر جو تمہاری جرت کیوں ہوئی تو کہ خبر نہ آئے تو ہم عائشہ فرمائے ہو پردو تو کہ خبر نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جی نیانی فاطمہ کے چھے ہو تو خبردار جے کو کم کندے گھر میں کندے علی باہروں کم تون جو اندر جو کم مجھے دیئے جو دنیا تاریخ گواہ تو مولا علی کرم اللہ وجل کریم کاٹھیوں پہ آنے ہاں کہیں ان جائیوں بوریوں آنے کہیں پانی آنے مشکیزہ چودن وہ پانی پان مولا علی آندو باہروں جے کو کم ہندو علی تو جو مجھے دی باہر میں بھی خبردار مرشد ہو جائے تو ہونے کے بدھا ہے نا سبحان اللہ اسان مرشد اسا ایڑا آئے مائن کے منع کہو اسا کہ پیسہ کیر دے یہ تو گٹکا میں پورا ہے مرد تو پیسہ نہ دینا پو وہ دھندو بند تھیندو نا سبحان اللہ چاہو غنی عثمان غنی انہیں جو صفت آخری ہو جائے غنی یہ آخری تے آخری گال کرے میں اجازت چاہوں
فرمایا غنی ہو مرشد سخی ہو جے ہاں دے مرید دے جیب دے نظر نہ رکھے ہاں یہ نہ بھی یہ جو آئی سیاد رہنے خلیفہ بھی ہوندا ہے نا سبحان اللہ چاہو تو میں کو لطیفہ خلیفہ اصل خراب کرنا ہے خلیفہ حقیقت جڑے مرشد ویندو نا کہیں جاتے واپس نکرن دے مال خلیفہ چوندو گھر والن ای ای جبانا سائیں کی کھنو وڑی ہاں وٹھو سائیں کھنو یہ ریلی سائیں خبر دا سائیں کے محبوبہ کھنو سائیں ہاں ہی ہوندا ہے بابا دین مرشد بھائی اچھے آوے تو کم کرے تو ہاں ان سال تو جو فصل کون تھے ہوا یہ ₹1,00,000 وٹ پہ جو کاروبار کہوا کہ مرشد ہے سخی ہو جے مرید جڑے سیاح نظرانو اچھے پیو دعاؤں ہیں مرید جڑے بڑھوا قرض میں ہاں مرشد پوچھے ہی نہ تو سبحان اللہ چاہو بدائیں علامہ اقبال جی گال علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پیر صاحب آئے اور آئے بیٹھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک مرید جو ہے وہ ان کے پسینے میں شرابور ہے اور تھکے ماندے وہ آئے اور پیر صاحب کا قدموں پہ گر پڑے اور ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ جی مرشد میں نے سنا تھا آپ لاہور آئے پھر یہاں آ کے پتا چلا آپ علامہ صاحب سے ملنے آئے تو میں یہاں دوڑا چلا آیا آپ دعا کریں مجھ پر ₹200 کا قرض چڑھ گیا اس دور میں علامہ اقبال کی بات کرا کتنے روپے کا ₹200 کا قرض چڑھ گیا ہے آپ دعا کریں اور کہتے ہیں جیب سے نکال کے نا تو انہیں ₹2 ان کو دے دیے مرشد کو مرشد نے وہ ₹2 لیے جیب میں رکھ دیے اپنے اور ہاتھ اٹھائے اور علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ وہ خاموشی سے دعا کرے تو مرشد بعض فنکار بھی ہوتے ہیں ہاں وہ پتہ نہیں ظاہر میں گالیاں اندر میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا تھا لیکن دعا کر رہے ہوتے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خاموشی سے وہ یوں کر کے دعا کر رہے تھے کہتے ہیں میں نے پھر بلند آواز سے دعا کی سبحان اللہ بولو تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے نا میں نے بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھائے تو میں نے بلند آواز سے کہا یا اللہ اس مرید کو اس پیر سے بچا کہتے ہیں پیر کی آنکھیں کھل گئی مجھے دیکھ رہا ہے یوں میں نے کہا پہلے یہ 200 کا مقروض تھا اب ₹202 کا مقروض ہو گیا پھر اس نے کہا علامہ صاحب یہ کیا دعا کر دی بولا ظالم وہ آپ کو شکایت لینے آیا ہے کہ 200 کا مقروض ہو گیا ہوں تم نے ₹2 اس سے اور لے لیے حق یہ تھا کہ تم اسے ₹50 کوئی ₹100 دیتے تاکہ اس کا قرض اترتا تم وہ 2 بھی اس سے لے لیے تو ایسا مرشد نہیں ہونا چاہیے مرید چاہے جس طرح بھی ہو بس اس کا نظرانہ جانا چاہیے نظرانہ کہاں سے آ رہا ہے یہ مرشد نے پوچھنا نہیں ہے غوث اعظم کے پاس بادشاہ وقت آیا یہ میں ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں بادشاہ وقت مستنجد باللہ عباسی سید بادشاہ آیا 10 اشرفیوں کا تھیلا لے کے غوث اعظم کے پاس ہے حضور یہ نذرانے میں لنگر میں لگائیے آپ نے فرمایا اٹھاؤ ہمیں تمہارے لنگر کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے کہا حضور آپ کرم کیجئے بادشاہ کہہ رہے ہیں آج اگر وزیر اعظم یہاں سے ڈی سی کو بھیج دینا سبحان اللہ بولو اور ڈی سی تو بڑی بات ہے خدا کی قسم کسی اسپیشل برانچ کے بندے کو کہہ دے یہ 10,000 جاؤ مولوی صاحب کو کہو یہ وزیر اعظم نے بھیجا ہے 10 جمعے وہ وزیر اعظم کی تعریف میں لگائے گا ہاں یہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے نا غوث اعظم کا مرید نہیں لے گا غوث اعظم اٹھاؤ انہوں نے جب ضد کیا آپ نے ایک تھیلی اٹھائی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مٹھی میں لی اور ایک روایت میں آپ نے اٹھا کر اپنے بغل میں یوں جب کیا تو اس سے خون نکلا تو سارے مریدین اور بادشاہ بھی حیبت میں ہو کے پیچھے ہو گئے آپ نے فرمایا مجھے آپ کے عباسی خلیفہ سید ہونے کا خیال نہ ہوتا تو میں اس 10 تھیلیوں سے اتنا خون نکالتا کہ تیرے محل تک نہر بن جاتا اٹھا لے جاؤ اب یہاں تک تو آپ نے سنا ہے نا یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے نا یہاں تک آپ نے سبحان اللہ بھی ماشاءاللہ کہا
مولوی صاحب ادھر تک کی خاموش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ ہو گیا نا, وہ ہضم ہو گیا سارا لنگر. میں اس سے آگے کی کہانی سنا, آگے ہوا کیا بتاؤں قبلہ اجازت. اب کیا ہوا, وہ بادشاہ چلا گیا نہیں, وہ بادشاہ قدموں پہ گر پڑا, کہا مجھے مرید فرمائیے. سبحان اللہ, بہت کم بولا ہے. مرید جب بن گیا, اب عرض کیا حضور میری ریاست میں جتنے بھی گورنر ہیں یہ آپ مجھے نام دیں گے تو میں انہی کو لگاؤں گا. سبحان اللہ. فرمایا میں نام بھی دیتا ہوں اور میں گورنر بننے کے لیے ایک شرط بھی عائد کرتا ہوں. بولا جی نافذ ہو گیا. بولا جی کیا شرط ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تہجد گزار ہو. بہت کم سبحان اللہ بولتے ہیں بے اوتل والوں. اس کی شرط یہ ہے تہجد گزار ہو. پھر آپ نے نام لکھے اپنے شاگردوں کے, اپنے مریدین کے, اپنے خلفاء کے, اور ان کو گورنر مقرر کیا. اور اس کے بعد جو بغداد کی حالت تھی وہ دنیا کے سامنے آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں. غوث اعظم نے ریاست میں جو کام کیا ہے, خدا کی قسم بیت المقدس جو فتح ہوا ہے وہ صلاح الدین ایوب نے کیا. صلاح الدین ایوبی یہ غوث اعظم کے فیض یافتہ تھے, اور جس نے خطبہ پڑھا تھا پہلا جمعہ فتح کے بعد وہ ابن قدامہ, وہ بھی حضرت غوث اعظم کے شاگرد تھے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے جو خاص دفتر خاص میں جو مشیر خاص تھے وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو آپ نے آخری وقت وہاں سے وصیت کی کہ جائیے اور جا کر ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیجئے. جب معین الدین یہاں تشریف لے آئے تو یہاں آ کر آپ نے شہاب الدین غوری کو حکم دیا کہ آپ ادھر آئیے, غوث اعظم کی طرف حکم ہے, آپ آئیے. اور انہوں نے دلی پر پرچم نافذ کر دیا. سبحان اللہ. اسی لیے بزرگوں کا ریاست میں بڑا کام ہے, ٹائم بہت کم ہے. میں کسی دن اس موضوع پہ بیٹھ گیا تو انشاءاللہ ہر ولی کے بارے میں بتاؤں گا کس نے کتنی حکومت کی ہے. تاجدار ختم نبوت. لائٹ بھی نظر نہ تو ماں بھی نہ تو ڈساں کہیں بھی نہ تو ڈسے سرکار تو ڈسن ہوا نا. سرکار جی دیکھان جے لائے پنجو ہاتھ متھے کہو نا تاجدار ختم نبوت. زندہ.